جیت بھی سکتے ہیں. تو جنگ جو ہوتی ہے اسی کا نام ہوتی ہے. تو دیٹس ریزن وائی ایران جو ہے وہ اپنی جو ایک ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, خاص طور پہ ایئر فورس کی کیپیبلٹی. ایک بہت بڑے انڈیا کے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ رائٹر بھی ہیں, ایک بہت بڑا میگزین چلاتے ہیں فورس میگزین, ان صاحب کا نام ہے پروین سوانی صاحب. بہت قابل اور بڑے زبردست وہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, وہ بیسیکلی بات انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں, لیکن وہ بات اچھی کرتے ہیں. وہ بات یہ کرتے ہیں کہ جب تک آپ کی ملٹری, خاص طور پہ آپ کی ایئر فورس تگڑی نہیں ہوگی, آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. آپ جتنی مرضی بڑی فوج بنا لیں, آپ جتنی بڑی نیوی بنا لیں, بٹ جب تک آپ کی جو ایئر فورس جو ہے وہ نہیں ہوگی تگڑی, آپ کے پاس جب تک جو ایئر فورس کے ریسورسز نہیں ہوں گے تگڑے, تب تک آپ جو ہے وہ معاف کیجیے گا کسی طرح جو ہے وہ کسی اور ملک کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ممالک کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایئر فورس کو بہتر کریں, ممالک کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایئر فورس کو ڈومینیٹ کریں باقی ایئر فورسز پہ, تاکہ آنے والے وقت میں اگر کوئی حملہ بھی ہو ان پہ تو وہ اس حملے کو بآسانی بچا سکیں اور اپنے آپ کو کسی بھی پرابلم سے نکال سکیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایئر فورس بہت اہم ہوتی ہے, اور میں یہ آپ لوگوں سے کہوں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو آپ جو ہے وہ سبسکرائب کریں, جو ہے وہ بیل آئیکن کو دبائیں, کیونکہ میں یہ ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ لاتا رہوں گا کیونکہ یہ میرا پیشن ہے. میں چاہتا ہوں کہ نالج آپ لوگوں کے ساتھ جتنا شیئر کروں جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ بار بار شیئر کروں, اپنے لکھائی سے, اپنی باتوں سے, اپنی جو ہے وہ سوچ سے, تاکہ جو دنیا کا اسٹرکچر, گلوبل اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے, ہم اس گلوبل اسٹرکچر کی بات کریں. کیونکہ یہ ماڈرن مڈل ایسٹ ہے, یہ ماڈرن مشرق وسطیٰ ہے, یہ 20 سال پرانا مشرق وسطیٰ نہیں ہے. اب اس مشرق وسطیٰ میں ایران کے ساتھ ڈائریکٹ امریکہ کانفلکٹ کرے گا, ایران پہ اسٹرائکس کرے گا امریکہ, ایران بھی اسٹرائکس کرے گا امریکہ پہ, ایران بھی اسٹرائکس کرے گا اسرائیل پہ, اسرائیل بھی اسٹرائکس کرے گا, اور خطے کا جو بیلنس ہے وہ بیلنس آف پاور ایک نام میں ایمرج ہوگا. چین چاہتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اپنے جو ہے مفادات کا خیال رکھے, روس چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے معاملات بہتر ہوں, کیونکہ شام جو ہے سیریا وہ اب اسرائیل اور پرو ویسٹ ایک طرح سے وہاں پہ وہ حکومت آ گئی, وہ پرو ویسٹرن حکومت ہے جو امریکہ اور سعودی عرب اور اسرائیل کے مفادات کا خیال رکھتی ہے. تو روس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ دیکھے کہ آنے والے وقت میں وہ کیسے اپنے معاملات جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے, چین اپنے معاملات کیسے بہتر کر سکتا ہے ایران کے ساتھ, کیونکہ ایران ان ملکوں کا ایک بہت اہم الائی ہے. ایران کوشش کرتا ہے کہ وہ چین کے اور روس کے مفادات کا ریجن میں خیال رکھے, خاص طور پہ روس کے, کیونکہ روس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے ایران پہ. اور جب سے بشار الاسد دسمبر 2024 سے ان کی حکومت گئی ہے, جو کہ سیریا میں, شام میں حکومت تھی, تب سے جو رشیا ہے, روس ہے, اس کا انفلوئنس جو ہے, اس کا جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے مڈل ایسٹ میں ایران کی, کیونکہ ایران ہی وہ واحد طاقت بچی ہے جو خیال رکھتی ہے انٹرسٹ کا صدر پیوٹن کے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں بہت زیادہ انٹینگلڈ ہیں, یہ سارے معاملات بہت زیادہ انٹینگلڈ ہوں گے آنے والے وقت میں. اور اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ ان معاملات کو انٹینگل کرنا ہے, ان معاملات کو سمجھنا ہے, ان معاملات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تو پھر آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول بھی ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹس کی طرح ہونا چاہیے. آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ آرٹیکلس پڑھیں, جو روز کی نیوز آتی ہے وہ پڑھیں, تو آپ کا انالیسس بہت بہتر ہوا کرے گا. کتابیں آپ لوگ پڑھیے, کتابوں پہ انویسٹ کیجیے, کیونکہ کتابیں جو ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کی نالج کو بھی بہتر کریں گی, آپ لوگوں کی جو بولنے کے طریقے ہیں اس کو بھی بہتر کریں گی, اور آپ کسی نہ کسی طرح دنیا میں جو انالیسس کر سکتے ہیں وہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں ہماری نالج کو بڑھاتی ہیں, اور دیٹس ریزن وائی میں نے یہ چینل بنایا ہے, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں ڈیلی نیوز, کرنٹ افیئرس کو جو انگریزی میں ہوتا ہے اس کو میں اردو میں ڈب کروں, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. میری صبح کی جو ویڈیو تھی جس میں نے ایک بہت اہم میٹنگ کے بارے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کیا, جو چائنا کے جو وزیر خارجہ وانگ ہی کی ہوئی ہے حال ہی میں سرگے لاوروف کے ساتھ, جو رشیا کے ہیں. آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. وہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تھی کیونکہ میں کہنا چاہتا تھا, بتانا چاہتا تھا کہ اس میٹنگ کی وجہ سے چین اور روس کے جو تعلقات ہیں وہ آنے والے وقت میں کتنے بہتر ہوں گے, چین اور روس کے جو آنے والے تعلقات ہیں وہ کتنے زیادہ اسٹرینتھن ہوں گے, اور اس سے امریکہ کو وہ کس طرح تھریٹ کر سکتے ہیں, امریکہ کو وہ کس طرح چیلنج کر سکتے ہیں, اور امریکہ کو ان چیزوں سے کتنا اور خطرہ ہو سکتا ہے. کیونکہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح روس جو ہے وہ آگے نہ بڑھے, روس رک جائے, اور چین جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح معاملات جو ہیں وہ اس کے بہتر ہوں روس کے ساتھ, اور وہ مل کے, دونوں ممالک مل کے روس جو امریکہ ہے اس کو روکیں. تو دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. میں بہرحال آپ لوگوں سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا بھی. انشاءاللہ رات کو میں اپنے جو میرا 7 بجے شو سٹارٹ ہوگا, شام 7 بجے, آپ وہ ضرور جوائن کیجیے گا. اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اب وہ کس طرف جا رہا ہے, کیونکہ ایران کا نیوکلیر پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا ضروری ہے, اور اس نیوکلیر پروگرام کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام کتنا زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے آنے والے وقت میں. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرا جو یہ یوٹیوب کا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں, میری ویڈیوز کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے